اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ورفعنا لك ذکرک وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. جتنی بڑی تعداد میں حضور کے غلام بیٹھے اتنی آواز بھی آنی چاہیے. الصلاة والسلام عليك چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. لاکھ فرانس کے کتے بھک بھک کرتے رہے ہزاروں حالات کے سور اپنی سرشرارتیں پیش کرتے رہے مشرق سے مغرب تک کے کفار لاکھ اپنی زبان درازیوں سے اپنے خوب سے باطل کا اظہار کرتے رہے. ان کی ساری کوشش کے منہ پہ پڑے گی. حضور کی عزت کا علم سدا بلند رہے گا کیونکہ بس رسول ملکے پڑھئے بس رسول اللہ کا دین حسن نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پر جگل رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت زبانوں پر سخن رہے نعت حضرت زبانوں پر سخن رہ جائے گا. آج حیدرآباد کی سرزمین پہ بیٹھے محمد عربی کے فقیر اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے یہاں پہ زرداری عمران نواز الطاف کا نام نہیں رہنے والا رسول اللہ کا نام ہے. ہماری نسلیں دیکھیں گی ہم بھی دیکھیں گے یہ دین سے ٹکر لینے والے دیس کا نابود ہو جائیں گے. ہر طرف دنیا تسلیم کر لے گی کہ بس رسول اللہ کا دین حسن بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے. اللہ تبارک و تعالی
تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد شیر امیر المجاہدین محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت امیر کے پی کے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے پی کے اور امیر کشمیر محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا عبدالغفور تابانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ آزاد جموں و کشمیر اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت برادرم جناب صوفی محمد یحییٰ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان سندھ لائق صدوقار و صد تکریم محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع حیدرآباد اور لائق صدوقار و صد تکریم عزت مآب جناب محمد اسلم سروری صاحب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ PS 67 لائق صدوقار و صد تکریم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد برکاتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس محفل کی اپنی خصوصی شفقت اور نگاہ سے صدارت فرمانے والے اسیر ناموس رسالت استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صوفی رضا محمد عباسی صاحب سرپرست اعلیٰ حیدرآباد تحریک لبیک یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے اور خاص طور پہ جن کی نگاہ کرم کی زیر نگرانی خوبصورت محفل اور اس طرح کی ہزاروں بلکہ لاکھوں محافل ملک بلکہ پوری دنیا کے طول و عرض میں منعقد ہو رہی ہیں وہ فنا فی الرسول فنا فی الخاتم النبیین امیر المجاہدین استاد العلماء قائد ملت اسلامیہ شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کی تربیت کی برکت سے دنیا کے کونے کونے میں محمد عربی کے فقیر اپنی نسلوں کی بھی یہ تربیت کر رہے ہیں کہ دودھ پیتے بچے بھی جب لگتا ہے کہ جناب یہ بے قرار ہے تو انہیں لبیک کا نعرہ سناتے ہیں تو ان کو بھی قرار آ جاتا ہے جو زبان سے بول نہیں سکتے لبیک کا نعرہ ان کے قریب چلایا جائے تو وہ ہاتھ ہلا کے کہتے ہیں میں چاہے بول نہیں سکتا لیکن جس کا نعرہ تم چلا رہے ہو میں بھی اسی کا ہی غلام ہوں میں بھی انہی کا نوکر ہوں آپ نے خوبصورت کتاب قبلہ تابانی صاحب کا بھی اور قبلہ امینی صاحب کا بھی سماعت فرمایا یقینی طور پہ ان دو عظیم شخصیات کے خطاب کے بعد میرے جیسے ناتواں کا خطاب بنتا نہیں ہے کہ جس طرح میں جسامت میں ناتواں ہوں ان سے کمزور ہوں اسی طرح میں خطابت میں بھی اور باقی معاملات میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم پہ فوقیت ہے خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کو بسطتاً فی العلم والجسم کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جس طرح جسامت خوبصورت دی ہے اس طرح علم و عمل میں بھی آپ یکتا و یگانہ ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کے علم و فضل میں اور برکتیں عطا فرمائے میں بس چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے بعد ختم کروں گا میں علامہ جہانگیر صاحب کے ریفرنس سے ایک بار پہلے بھی حیدرآباد حاضر ہو چکا ہوں حیدرآباد میں بلکہ اندرون سندھ میں جہاں جہاں بھی میں گیا ہوں ایک چیز ہم نے دیکھی ہے یہ جو ٹی وی پہ سندھ کا چہرہ پیش کیا جاتا ہے کہ جناب ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے یہ جناب بالکل جناب سادے سے لوگ ہیں ان کو وڈیروں نے قابو کیا ہوا ہے ان کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے میں کہتا ہوں
وہ کراچی میں بیٹھ کے، کوئی لاہور میں بیٹھ کے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے تجزیہ کرے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اندرون سندھ میں آ کے دیکھے تو یہ شاہ لطیف علیہ رحمہ کی سرزمین والے بڑے ذہین بھی ہیں، بڑے سمجھدار بھی ہیں۔ یہ محمد عربی کے فقیر بہت زیادہ سمجھدار ہیں، اور رات کے اس پہر ایسے موسم میں کہ کوئی شامیانہ بھی اوپر نہ ہو، اور اس کے باوجود یہ ہزاروں کی تعداد میں صرف اس لیے جمع ہے کہ فاروق الحسن آئے گا یا کوئی بھی عالم دین اگر ہمارا آئے گا تو ہم وہی کہیں گے جو استاد فرمایا کرتے تھے، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا، بس یار دی گل سنا ملا۔ تو یہ سارے سرکار کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہوئے۔ احباب ذی وقار، قبلہ امیر المجاہدین نے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے کہ مر تو جانا ہے، کم از کم رسول اللہ سے اتنی وفا ضرور کر کے جائیں کہ قبر میں جب آپ پہنچیں تو سرکار دیکھ کے فرمائیں وہ میرا غلام آ گیا۔ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم اس حد تک رسول اللہ سے وفا کرے، وہ بات پرچی دینے کی ہو، وہ بات جان دینے کی ہو، ہر موقع پہ سندھی ہو، پنجابی ہو، مہاجر ہو، پٹھان ہو، وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو کہ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ اللہ کا قرآن پڑھے محبت سے سبحان اللہ۔ خالق کائنات میں ارشاد فرمایا ورفعناها لقد ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، جس کے ذکر کو رب بلند فرمائے۔ اور یہاں پہ حکیم الامت اللہ محمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں رب کریم یہ بھی فرما سکتا تھا ورفعنا ذکرک، حبیب ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا، لیکن یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ اللہ کا اضافہ اس لیے ہے اے حبیب جو تیرا ذکر کرے گا تیری برکت سے ہم اس کا ذکر بھی بلند فرما دیں گے۔ بس میں یہی پیغام دینے کے لیے آیا ہوا۔ 14 صدیاں گزر گئی ہے، 14 صدیاں پہلے سے لے کے آج تک نام اسی کا زندہ ہے جس نے رسول اللہ کے نام پہ اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں جناب فلانا بڑا ذہین ہے، فلانا بڑا چالاک ہے، وہ دونوں طرف چلتا ہے، تو قرآن ایسے چالاک کو منافق کہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، جو درمیان میں جناب تذبذب کا شکار ہونا، ادھر جائے نہ ادھر جائے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ ایک دھڑے کا ہوتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے والا اور رسول اللہ کو راضی کرنے والا۔ او حیدرآباد کے محمد عربی کے فقیر ہو، یہی گزارش کرنے کے لیے آپ کے دروازے پہ آئے ہیں کہ ہر قریب وقت آنے والا ہے کہ پرچی بلدیات کی ہو، صوبائی ہو یا قومی ہو، کئی لوگوں نے بات کرنی ہے ہماری فلانی برادری ہے، ہماری فلانی قوم ہے، چاچا ادھر کھڑا ہے، ماما ادھر کھڑا ہے، آپ نے کیا جواب دینا ہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ آئیے ذرا غور کیجئے، 14 صدیاں پہلے حضرت عبداللہ بن جہش کی زبانی سنتے ہیں جب لڑائی کے وقت حضرت سعد کو کہتے ہیں چلیے دعا کیجئے قبولیت کی گھڑی آیا، ایک طرف پکڑ کے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ اپنے لیے دعا کریں میں آمین بولو، پھر میں اپنے لیے دعا کروں گا آپ نے آمین کہنا ہے، تو پھر کہتے ہیں حضرت سعد کہ میں نے دعا کیا اللہ میرا کسی دشمن سے واسطہ پڑے اور لڑتے لڑتے میں اس کی گردن اتار دوں، پھر میں اس کے مال غنیمت کو بھی لے لوں، جناب اس کی سواری پہ اور اس کے مال حرب کے اوپر بھی قبضہ کرو، جب واپس جاؤ تو زندہ سلامت جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن جہش کہتے ہیں آمین، اب کہتے ہیں میرے لیے بھی آمین بولو، تو پتہ کیا دعا کرتے ہیں یا اللہ میرا بھی کسی بہادر دشمن سے واسطہ پڑے، اب لڑتے لڑتے پھر وہ میری گردن کاٹ دے، جب میں شہید ہو جاؤں تو وہ دشمن چپ نہ کرے، وہ اتر کے آئے سواری سے آ کے میرا ناک کاٹ دے، میری آنکھیں نکال دے، میرے کان کاٹ دے، میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دے، اور میرے مولا جب
میں قبر سے اٹھ کے آؤں میرا اللہ بھی ساتھ رہا، میرے کان آنکھیں بھی ساتھ رہا، حساب دینے کے لیے جب میں تیرے دربار میں پہنچوں تو تو سارے جہان کے آگے مجھ سے سوال کرے او میرے بندے تیری آنکھیں کدھر ہے، تیرا کان کدھر ہے، تیرا ناک کدھر ہے؟ تو میں میدان محشر میں کہوں یا اللہ تو نے سب کچھ دیا تھا پر میں دے آیا فی حبے کا وفی حب رسول کا، تیری محبت میں دے آیا، تیرے حبیب کی محبت میں دے آیا۔ جب میں اتنی بات کروں تو میرے مولا تو پورے میدان محشر میں میری گواہی دے دینا کہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، واقعی اس نے ناک میرے لیے کٹوایا، اس نے آنکھیں میرے لیے دی، اس نے کان میرے لیے کٹوایا۔ بس اتنی سی بات ہے، پرچی کی حیثیت کیا ہے، ووٹوں کی حیثیت کیا ہے، اس جان کی حیثیت کیا ہے؟ قبلہ من المجاہدین نے یہی تو پڑھا ہے، لاکھوں جانے تو ہم وہی بات کریں گے جو اعلیٰ حضرت نے کی ہے کہ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو کیا نہیں، کرو تیرے نام پہ جان فدا۔ لبے لبے دونوں رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہی بات قبلہ امیر المجاہدین نے بچے بچے کو سمجھائی، جوان جوان کو سمجھائی، بوڑھے بوڑھے کو سمجھائی۔ بہت ہو گیا جی فلانا ہمارے ساتھ نہیں ہے، جی فلانا ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیا کریں حضرت صاحب فلانا بندہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہی سمجھایا حضرت نے آپ سے فلاں اور چاچے تائے کا سوال نہیں آنا، سوال آپ کا ہونا ہے کہ آپ دین کے ساتھ کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے۔ یہ ہمارے علماء کرام مشائخ تشریف فرمائے، میں ان کے جوڑے ان کے نالین سیدھے کروں میرے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ استاد فرمایا کرتے تھے کہ علماء اہل سنت تو حضور کی بلبلیں ہیں، یہ تو جہاں بھی جاتے ہیں حضور کے نغمے گانے والے لوگ ہیں، حضور کی آبرو کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ میں ان اپنے ذمہ دار علماء کو ایک گزارش کروں گا، جو ہم نے استادوں سے سنا وہ پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک کامن سوال، مشترکہ سوال جو اکثر جدھر سے بھی بندے ملنے کے لیے آتے تو یہ بات تو ضروری کرتے، وہ جی فلانا بندہ کام نہیں کرتا، وہ جی فلاں بندہ کام۔ آج بھی جب کہیں مرکز کسی کی رسائی ہوتی ہے تو یہ جملہ تو لازماً بولا جاتا ہے، جی فلاں بندہ کام نہیں کرتا۔ حضرت کیا فرماتے تھے اس پہ؟ حضرت فرماتے تھے مالک نے اس کے بارے میں نہیں تجھ سے سوال کر رہے تیرے بارے میں، جناب کام کر رہے، آپ خود کام کریں اور اتنے لگن سے کام کریں کہ دنیا کو پتہ لگے کہ محمد عربی کے فقیر یوں کام کر۔ اور کہتے ہیں جی پھر اکیلا بندہ ہوں مشکل بڑی پڑتی ہے، ساری گلی فلانی پارٹی کی ہے، باقی میری برادری فلان جماعت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہاں پہ علامہ اقبال نے ایک طریقہ بتایا، اجازت ہو تو پڑھ دو۔ ڈاکٹر صاحب نے تو بڑے خوبصورت انداز میں اقبال پڑھا، اب میں اتنی زور سے تو پڑھ نہیں سکتا کہ میرا گلا اتنا ہے نہیں، تو چلو میں جتنی میری اوقات ہے میں اس پڑھ دیتا ہوں محبت سے، سبحان اللہ۔ اقبال فرماتے ہیں کام کرنا ان کے لیے مشکل ہے کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تو یہاں سے اوپر اوپر پڑھا،
جس نے اندر تک کلمہ توحید کو سمجھا ہے اس کو کبھی بھی دین کا کام کرنے سے ڈر کوئی پریشانی کوئی مسئلہ نہیں ہے. صوفیت اور آستانے اور مدارس ان لوگوں کے آگے آڑے آتے ہیں، ان کے سامنے آتے ہیں جن لوگوں کو صحیح معنی میں نبی علیہ السلام کی محبت کا جام جو ہے نا وہ ملا نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ایسے میرے اوپر کوئی غصہ نہ کرے، اقبال سے پوچھتے ہیں، محبت سے بولیے. بابا فرماتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل ہوگا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ جی ہمارے حضرت صاحب رات کو اتنے ہزار بار فلان کلمہ پڑھتے ہیں، اتنے ہزار بار فلانا چلا کرتے ہیں، اتنے سالوں سے یہ کر رہے ہیں. کیا آپ کے حضرت صاحب جب ناموس رسالت کا مسئلہ آیا ہے تب وہ میدان میں نکل کے بتایا ہے میرا آستانہ میرے مرید میری پگڑی اس خاک پہ قربان جہاں سے رسول اللہ کی سواری ایک بار گزری ہے. بس میں اتنی سی بات کروں گا کہ جناب جس شہر کو برما کی روتی بیٹی کی آواز نہ سنائی رہے، جس کو کشمیر کی روتی ماں نہ سنائی رہے، جس کو برما کی بلکتی بچی نہ سنائی رہے، جس کو افغانستان کی بیوہ کی فریاد نہ سنائی رہے، جس کو شام اور یمن کے کیمیائی ہتھیاروں سے تڑپتے ہوئے بچوں کی بے قراری نہ دکھائی رہے، ایسے بندے کو میں کیا کہوں. اقبال فرماتے ہیں یہ آدھی رات کو اٹھ کے تیرا تسبیح چلانا، یہ آدھی رات کو اٹھ کے ذکر کرنا تیرے کسی کام کا نہیں ہے اگر تجھے ملت اسلامیہ کی خودداری اور خودی اور غیرت کا احساس نہیں ہے. یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بس یہی پیغام. اچھا پھر اقبال کرے کیا؟ یہ تو ہو گیا چلو جو نہیں کر رہے، جو کرتے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں، جن کے لیے کام آسان ہوتا ہے وہ کیسے کرتے ہیں. اقبال کہتے ہیں ان کا میں طریقہ بتاتا ہوں. خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ سب کو آتا ہے اور سب باب الاسلام ہے. یہاں سے سب سے پہلے اسلام کی آواز گونجی ہے. پورے مجمع آخر تک ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ پڑھیے. خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ خودی ہے تیرے فرسان لا آئیے جناب آلہ. پھر جناب ان کے لیے جو کہتا ہے میں تو اکیلا ہوں، گلی میرے ساتھ رہی، محلہ میرے ساتھ رہی، حیدرآباد میں جناب کام مشکل ہے، کراچی میں مشکل ہے، اندرون میں مشکل ہے، فلانی پاکی روٹی کپڑا مکان والی آ گئی، فلانی آ گئی موٹر وے والی، تبدیلی والی آ گئی، بندوقوں والے آ گئے، میں اکیلا کیا کروں، میرے اکیلے کا کیا بنے گا. اقبال کہتا ہے تجھے یہ نہیں سوچنا، تجھے کام کرنا ہے. اگر چپتے جماعت کی آستی لو اگر چپتے جماعت کی آستی لو مجھے ہے میں آزاد لا الہ
اٹھا کے جب آپ کے سامنے کوئی برادری اعظم کا بت لے کے آ جائے، لسانیت کا بت لے کے آ جائے، قومیت کا بت لے کے آ جائے، آپ کا کام ہے بس اب بلہ تیر نون شیر پتنگے کچھ نہیں آنا، آیا آیا دین آیا 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 بلکہ سندھی میں کہیں تو آیو آیو دین آیو 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 یہ حیدرآباد کی آواز اچھے تھی، آیو 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 اپنا موبائل فون کی لائٹیں جلا لیں سارے موبائل فون کی لائٹیں آیو آیو دین آیو 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 تاجدار ختم نبوت۔ اقبال فرماتا ہے جیسے مرضی آلات ہو جائیں مجھے حکم آزاد لا الہ۔ آئیے جناب اعلیٰ پھر کب یہ کہیں لا الہ الا اللہ، کب کہیں آیا یا دین آیا، یہ فاروق الحسن کے جلسے میں کہنا ہے، یہ جناب اعلیٰ تحریک لبیک کے جناب ضلعی اجلاس کے اندر کہنا ہے، یہ جناب اعلیٰ جا کے مینار پاکستان یا بابا جی کے مزار پہ یہ کہنا ہے، یا پھر ووٹوں کے دن بھی کہنا ہے، یا پھر جیل میں جانا پڑے تو وہاں بھی کہنا ہے، اگر کریک ڈاؤن ہو جائے ناموس رسالت پہ پہرے کی وجہ سے تو ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہو پھر بھی کہنا ہے، کیونکہ یہ نغمہ فسے گلو لالا کا نہیں یہ نغمہ فسے گلو لالا کا نہیں بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ بہار ہو کہ خزاں لا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اچھا بھائی ایک ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ کبھی چلتے تھے لیکن کسی مجبوری سے، کسی پریشانی سے، کسی رشتہ دار کے دباؤ سے وہ لکھ کے دے گئے کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں، اب آنا چاہتے ہیں، ہمارے دل کے دروازے بھی کھلے، دفتر کے دروازے بھی کھلے، تشریف لائیں، ہمارے جناب دل میں تشریف لائیں، ہمارے دفتر میں تشریف لائیں، وہ آج بھی ہمارے بھائی، لیکن کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جو آج بھی اقرار ہیں کہ ہم بڑے اچھے رہ گئے کہ ہم نے لکھ کے دے دیا، ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں یہ یاد رکھیے گا، جیلوں میں تو لوگ اپنی لڑائی سے بھی چلے جاتے ہیں، زمینوں کے جھگڑے پہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن لاکھوں سلام اس بندے پہ ہے جس کے ہاتھ میں ہتھکڑی آئے، پوچھا جائے جرم کیا ہے تو بولے میں نے اتنا کہا تھا آیا 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 آیا۔ یہ ایک جملہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس میں سندھی پنجابی مہاجر پٹھان بلوچ کشمیری ایک ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر یہ سارے ایک ہو جائیں، نہ یہ موٹر وے پہ ایک ہو سکتے ہیں، نہ تبدیلی پہ ایک ہو سکتے ہیں، نہ جناب اعلیٰ یہ روٹی کپڑے مکان پہ ایک ہو سکتے ہیں، نہ قومیت اور لسانیت پہ ایک ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی چیز ہے جو ان سب کو جوڑ سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے وہ ہمارے بڑوں کا نعرہ ہے جس نے ہم نے یہ پاکستان بنا کے دیا تھا کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچی آواز سے پاکستان کا مطلب کیا؟
دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ ایسے بندے کو میں کہنا چاہوں گا جس نے لبیک پہ ظلم کیا، جس نے لبیک کی مخبری کی، جس نے لبیک کا ساتھ چھوڑ کے جو اترا رہا ہے میں نے بڑا کمال کر دیا، اس کو میں کیا کہوں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ دنیا متاع غرور، دھوکے کا گھر، اس دھوکے کے گھر کے لیے تو نے دین کا رستہ چھوڑا، یہ کون سی مفاد کی تجارت ہے؟ اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا فریب سود و ضیا لا الہ، فریب سود و ضیا لا الہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بس اتنی سی بات ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ خیبر سے کراچی تک یہی پیغام دے رہی ہے، ہم نے حافظ عدیل جیسے 16 سال کے بچے بھی اسلام کی خاطر فیض آباد میں ختم نبوت کی خاطر جانے دیتے ہوئے دیکھے ہیں۔ جب سر میں گولی لگی تو یہ حافظ قرآن بچہ زمین پہ گرتے ہوئے نعرہ لگا گیا تاجدار ختم نبوت۔ یہ وہ تحریک ہے جس نے زہیب شہید جیسے جوان کو دیکھا، جب سینے میں گولی لگی تو آخری بار کا آیا یہ وہ محمد ربی کے فقیر ہیں جنہوں نے 8 لاشیں فیض آباد میں گرتے دیکھے، جن کی جان نکل رہی تھی تو یہی کہتے جا رہے تھے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ وہ جماعت ہے جس کی امیر جناب اعلیٰ ویل چیئر پہ بیٹھ کے کوٹوں میں بھی، کچہریوں میں بھی، جیل میں بھی، تھانے میں بھی، میں 43 دن حضرت کے ساتھ ریمانڈ میں بھی، جیل میں بھی جناب اعلیٰ ساتھ رہا، میں اس مرد کلندر کا شاہد ہوں۔ جب آپ نے کہا استاد جی کیا بنے گا تو استاد نے ہمیں یہی کہا کہ اس طرح نہ کر خطیب الاسلام، جس طرح لوگوں کے بچوں کے ساتھ دلیری سے بات کرتے ہو، جیل میں مجھ سے بھی اسی طرح بات کرو، میں اگر چھوٹی بات بھی کروں تو مجھے بڑی بات کر کے میرا حوصلہ بلند کرو کہ لطف سجن جب بدن کار سجن سجن تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس یہی پیغام ہے آپ سے کہ جناب اعلیٰ جتنے مرضی حالات بدل جائیں، جتنے مرضی جناب اعلیٰ مشقتیں آ جائیں، ہمارے لیے بابا جی کوئی بہانہ چھوڑ کے نہیں گئے کہ کوئی بندہ کہے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں اس لیے نہیں آیا۔ 104 بخار میں بھی حضرت فیض آباد آیا، ویل چیئر پہ بیٹھ کے بھی آئے، کوئی عذر بہانہ ہمارے لیے چھوڑ کے نہیں گئے۔ یہی بات کہنا چاہتا ہوں، جتنے مرضی کٹھن حالات ہو جائیں ہم نے لبیک کا ساتھ دینا انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کر کے بولیے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ وہ پرچی دینی ہو ہم پھر بھی ساتھ ہیں۔ وہ جناب اعلیٰ اب جگر گوش امیر المجاہدین صاحبزادہ حافظ محمد سعد حسین ندوی کی قیادت میں ناموس رسالت کی کال کے اوپر دوبارہ فیض آباد یا اسلام آباد نکلنا ہو ہم پھر بھی حاضر ہیں انشاءاللہ۔ پکی بات ہے، لبیک لبیک
ताजदार खत्म नबूवत। इतनी सी बात है कि हजरत हमारे लिए कोई बहाना छोड़ के नहीं आया। इतनी तबीयत अलील हो, डॉक्टर भी मना कर रहा हो हजरत जी जाना नहीं, 104 बुखार है। हजरत पूछे साथ भाई से, हाँ बच्चे क्या बात है? जनाब साहबजादा साहब कहे जी जो बंदा आता है आप ही का पूछता है। दोस्तान फरमाए चले चलते हैं। डॉक्टर भी मना करे, तबीब मना करे ना जाइए, लेकिन हजरत कहे जाना है, जो मर्जी हो जाए, मर तो वैसे भी जाना है, क्यों ना आका के नाम पे कुर्बान हो, क्योंकि टूटे थे दवाइयां मेरे यार रे आका दे दोबारा लो बीमार दे थोड़े दे दवाइयां मेरे यार दे आका दे बीमार लो बीमार दे। अच्छा भाई आप सारे एक वादा कीजिए, जब तक जिएंगे सरकार की नामोस पे पहरेदार रहेंगे इंशाअल्लाह। पर्ची भी हुजूर के नाम की और हमारी गर्दन भी हुजूर के नाम की। मुझे अभी भी याद है जब किसी ने कहा था रजवी साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो आपने कहा ये तो बड़ी छोटी बात की है तुमने, कदम बढ़ाने तो बड़ी छोटी बात है, हमने तो गर्दनें बढ़ाई हुई है कि ये भी रसूलुल्लाह। तो प्यारे कि दुनिया से जाते वक्त तक रसूलुल्लाह की इज्जत पे पहरेदार बन के बाबा जी आपके और मेरे जिम्मे ये काम छोड़ के गए हैं, हमारी नस्लों के जिम्मे ये काम छोड़ के गए हैं। हमने दीन के झंडे को बुलंद रखना है इंशाअल्लाह। और अब नंबर बंद नहीं करने, कोई परेशान नहीं होना, बल्कि कोई भी मामला हो हमने बढ़ चढ़ के बताना है, हाँ मैं लब्बैक वाला हूँ, मैं हूँ लब्बैक वाला, तुमसे जो बन पड़ता है वो कर लो, मैं मोहम्मद अरबी का फकीर हूँ, मरते दम तक हुजूर की इज्जत का पहरेदार रहूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह इस जमात ने जितना लिसानियत और फिरकावारियत और जिसने जनाब आला बिरादरी अज़म को और इन तमाम चीज़ों को जो पाकिस्तान की जनाब इकाई को तकसीम करने वाली चीज़ें थी, जितनी तेज़ी से इसने ख़त्म किया है और सारे लोगों को एक चीज़ पे इकट्ठा किया है, रसूलुल्लाह की इज्जत पे, कि हर मकतबा फ़िक्र और हर शोबा ज़िंदगी और हर जनाब आला उम्र के अफराद इस बात पे मुत्तफ़िक हो गए जो कलमा पढ़ने वाले थे कि मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका तमाम महफिल के मुंतज़िमीन को दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तों से मालामाल फरमाए और हमारे तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान को बढ़ चढ़ के काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।